عائشہ اکرم جیل جائیں گی، بلکہ ان کے ساتھ جو ساتھی تھے ریمبو وہ بھی جیل جائیں گے۔ سننے میں یہ آیا کہ ایک ملزم کی اس میں ضمانت بھی ہوئی ہے۔ جی بالکل، یہ ملزم مرکزی ملزم کہا جا رہا ہے۔ ناظرین، عائشہ اکرم کے کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پولیس اپنی انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اب عدالت میں اس کی پہلی سماعت بھی ہوئی ہے، تو پولیس کی جانب سے کیا چیزیں ان کو انویسٹیگیشن میں سامنے آئی ہیں، اس کے علاوہ جو عدالت میں پہلی سماعت ہوئی ہے وہاں پر کیا اس کا احوال رہا، یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے آج میرے ساتھ شاکر صاحب موجود ہیں اور جو اندر کی تمام چیزیں ہیں وہ ان سے جانتے ہیں۔ شاکر صاحب بہت شکریہ۔ پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کی طرح میں بعد میں آؤں گا، لیکن پہلے لوگوں کو یہ بتائیں کہ جو پہلی سماعت ہوئی ہے اس کا کیا احوال ہے، کہاں پر ہوئی اور کیا مناظر تھے وہاں پہ؟ شکریہ جی۔ تھانہ لاری اڈے میں یہ مقدمہ درج تھا اور مجموعی طور پر کل تک جو ہے وہ 4 دفعات تھیں، یعنی ملزمان کو جب پیش کیا گیا اس وقت 4 دفعات کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے حوالے سے مجموعی طور پر پولیس نے 40 ملزمان کو لاہور کی ضلع کچہری میں پیش کیا۔ ٹھیک ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے جب یہ تمام ملزمان پیش ہوئے تو پولیس نے اپنی رپورٹ بھی پیش کی، لیکن جب یہ ملزمان عدالت میں پیش کرنے کے لیے لائے گئے جی، تو یہ تھوڑا سا جو وہاں کے مناظر ہیں بڑے ڈیفرنٹ تھے۔ اچھا۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی ملزم کو لایا جاتا ہے تو اسے سر ڈھانپ کر جو ہے وہ زیادہ، اگر بہت زیادہ وہ سینسٹیو کیس ہے تو اس میں سر ڈھانپ دیا جاتا تھا، لیکن اس دفعہ جب ان ملزمان کو لایا گیا تو انہیں جو ہے وہ سفید کپڑا ان کے سر پر رکھا گیا، ڈھانپا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد آنکھوں سے دیکھنے کے لیے تو یہاں سے تھوڑا سا انہوں نے گلائی سے تھوڑا سا انہوں نے تھوڑا سا خلاب چھوڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ یہ سارے ملزمان جو ہیں وہ پریزنر وین میں آئے اور کڑی کی صورت میں ان کو جو ہے وہ عدالت تک پہنچایا گیا، اور سخت سیکیورٹی تھی، پولیس کی بھاری نفری تھی، اور جب یہ ملزمان احاطہ عدالت میں پہنچے تو جب ان کی نظر میڈیا کے نمائندگان پر پڑی، جب ہم نے ان سے کوشچن کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں جو ہے وہ پولیس نے بے بنیاد مقدمے میں نامزد کیا ہے، وہ بے گناہ ہیں، وہ قصوروار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ تر ملزم تھے، اب ان ملزمان میں جو زیادہ تر تعداد تھی وہ بچوں کی تھی۔ اچھا۔ اور یہ بچے 16 سال سے 25 سال کے درمیان ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور زیادہ تر ملزمان یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جو وہ خاتون ہے، جو متاثرہ خاتون ہے، اس کو بھی گرفتار کیا جائے، اور اس کو بھی اس مقدمے میں نامزد کیا جائے تاکہ حقیقت جو ہے وہ سامنے آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو والدین تھے ان بچوں کے، وہ کثیر تعداد میں موجود تھے، وہ بھی عدالت کے باہر دہائیاں دیتے رہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے بچوں کو جو ہے وہ پولیس نے بے بنیاد مقدمے میں نامزد کیا ہے، اور زیادہ تر والدین یہ کہتے تھے کہ پولیس کو اگر کسی نے کہا کہ یہ شخص وہاں پر موجود تھا تو پولیس نے اس بنا پر بھی جو ہے اسے اٹھا لیا، اور اٹھا کر آج انہیں جو ہے وہ ایک دہشت گرد بنا کر جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ بچے جو ہیں، یہ زیادہ تر بچے ایسے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کوئی میٹرک میں ہے، کوئی فرسٹ ایئر میں ہے، کوئی سیکنڈ ایئر میں ہے، تو ان کا سارا جو مستقبل ہے وہ جو ہے وہ مستقبل ان کا جو ہے وہ خطرے میں پڑ چکا ہے۔ ان کے خلاف اتنی سنگین دفعات کے تحت مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں۔ عدالت میں جب یہ سارے ملزم پیش ہوئے تو ایک ہمارے لیے کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت ہی سینسٹیو کیس ہوتا ہے تو انتظامیہ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو کمرہ عدالت کے اندر معاملات ہو رہے ہیں یا جو انویسٹیگیشن پیش کی جاتی ہے تو اس کو دور رکھا جائے میڈیا سے۔ تو ہوا اسی طرح کہ میڈیا کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے اور کسی بھی نمائندے کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن جیسے ہی جب ختم ہوئی، سماعت ختم ہوئی، تو اس کے بعد ہم نے جو اندر کا احوال تھا وہ بھی جانا، اور کیا رپورٹ پیش کی گئی ہم نے وہ بھی دیکھی۔ تو والدین وہاں پر موجود تھے، بچے وہاں پر موجود تھے، اور ساری جو پہلی سماعت تھی وہ بڑی عجیب تھی ہمارے لیے، کیونکہ ایک تو اتنے کم سے بچے اتنی زیادہ تعداد میں ہم نے پہلی مرتبہ دیکھے، اور اس کے بعد پھر جو سارا ایک منظر کشی تھی وہ ہمارے لیے تھوڑی سی غیر یقینی صورتحال تھی کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ پولیس نے جو اپنی رپورٹ پیش کی تھی اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ان تمام ملزمان کی نشاندہی جو ہے وہ CCTV کیمروں، یعنی جو مینار پاکستان میں کیمرے لگے ہوئے تھے ان سے نشاندہی کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا پر فوٹیجز وائرل ہوئیں ان سے جو ہے وہ نشاندہی کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نادرہ سے جو ہے وہ مدد لی گئی ہے، دیگر
اداروں سے مدد لی گئی ہے، جیو فینسنگ کی گئی، اس ریڈیس میں کون کون سے لوگ موجود تھے، موبائل نمبرز کے ذریعے جو ہے وہ نشاندہی کی گئی. تو پولیس کا یہ کہنا تھا کہ یہ کاؤنٹر چیک کر کے ان لوگوں کی نشاندہی کر کے اس کے بعد ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے. اور 40 یہ ملزمان جب عدالت میں پیش ہوئے تو پھر عدالت نے استفسار کیا تفتیشی افسر سے، اب آپ ان کا جسمانی ریمانڈ لینا چاہتے ہیں یا آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو جس پر انہوں نے کہا کہ ابھی ان کی ہم نے شناخت پریڈ کروانی ہے، جو وکٹم ہے اس سے جو ہے وہ ان کا سامنا کروانا ہے. تو اس حوالے سے پھر عدالت سے یہ استدعا کی گئی کہ عدالت ان کو جوڈیشل کرے، جیل بھیجے شناخت پریڈ کے لیے، جس پر عدالت نے یہ استدعا منظور کی. اور کس کو جیل بھیجنا ہے؟ ان تمام ملزمان کو، ٹھیک ہے، کہ ان تمام ملزمان کو جیل بھیجا جائے شناخت پریڈ کے لیے. پھر وہاں پر جو ہیں یہ متاثرہ خاتون عائشہ اکرم جو ہیں وہ جیل جائیں گی. اچھا، عائشہ اکرم بھی اب جیل جائیں گی؟ جی بالکل، عائشہ اکرم، نہ صرف عائشہ اکرم جیل جائیں گی بلکہ ان کے ساتھ جو ان کے جو ساتھی تھے ریمبو، ٹھیک ہے، وہ بھی جیل جائیں گے. اور وہاں پر یہ 14 دن کے اندر اندر جو ہے وہ ان تمام ملزمان کا سامنا کروایا جائے گا، ان کے سامنے ان کو لایا جائے گا. اس کے بعد جو قانون کے مطابق کارروائی ہے وہ کی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو آپ نے ایک بڑی خبر دی ہے کہ عائشہ کو بھی جیل بھیجا جائے گا اور متوقع طور پہ جو ہے ریمبو کو بھی. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو شناخت کا جو کرائیٹیریا ہوگا یا جو پروسیجر ہوگا، اس میں کیا عائشہ اگر کسی بندے کو دیکھ کر کہہ دیتی ہیں کہ یہ بندہ وہاں پر موجود تھا یا اس نے میرے ساتھ کچھ وہاں پر کیا، تو کیا وہ وہیں پر گلٹی ہو جائے گا یا اس کا بھی کوئی الگ سے کوئی پروسیجر ہوگا آگے؟ جی بالکل، عائشہ جب جیل جائیں گی اور وہ ٹائم جو ہے وہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ ان کو ٹائم بتائے گا کہ اس دن آپ نے صبح کے وقت جو ہے اس جیل کے پاس پہنچنا ہے یا یہاں سے، کیونکہ اب انہیں سیکیورٹی بھی فراہم کر دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا ساتھی ہے ریمبو، اس کو بھی ساتھ. اب شناخت پریڈ کے عمل میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے تو اس میں اگر آپ نامعلوم لوگوں کا لکھتے ہیں تو ان کی شناخت جو ہے پھر ضروری ہوتی ہے اگر گرفتاریاں کی جائیں. ٹھیک ہے. اب ایک موب تھا تو موب میں یہ لکھا گیا کہ 300 سے 400 لوگ تھے وہاں پر موجود، جن لوگوں نے اس کو ہراساں کیا، اس کو جو ہے وہ اچھالتے رہے، تشدد کا نشانہ بناتے رہے، پھر بے حرمتی کی گئی، برہنہ کیا گیا. تو یہ 300 سے 400 لوگوں کا ذکر ہے لیکن نام نہیں ہے. اب یہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں تو پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم نے ویڈیو فرانزک کیا ہے، ہم نے CCTV فوٹیجز لیے ہیں، ہم نے سوشل میڈیا سے فوٹیجز لیے ہیں اور ہم نے ان کی نشاندہی کی ہے. تو اب ان کی شناخت کروائی جائے گی اور شناخت وکٹم ہی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. وکٹم میں جو ہیں وہ متاثرہ خاتون جو ہیں عائشہ اکرام ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ریمبو کا بھی نام لیا گیا کہ انہیں بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، تو یہ ان کی معاونت بھی کریں گے. ٹھیک ہے. تو جیل میں جب جائیں گے تو ان کے سامنے تمام ملزمان کو کھڑا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ طریقہ ہوگا اگر وہ چاہیں کہ وہ یہ سمجھے کہ انہیں ڈر ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ جس میں بہت زیادہ لوگ ہیں، ایک ایک کر کے بھی لایا جا سکتا ہے، باقی سب کو بھی سامنے کھڑا کیا جا سکتا ہے اور ان کو بتایا جائے گا کہ یہ دیکھیں آپ، اور اس کے بعد بتائیں کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا. اس کے حوالے سے پھر وہ نشاندہی کریں گے. تو جن ملزمان کی نشاندہی ہوگی وہ پولیس پھر اگلا جو قانون کے مطابق کارروائی ہے وہ کرے گی، اور جن کی نشاندہی نہیں ہوگی ان کی رپورٹ بنائے گی. اب جن کی نشاندہی ہو جائے گی اس کے حوالے سے پولیس جو اپنی 14 یوم کے بعد رپورٹ جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے رکھے گی، وہ بتائے گی کہ متاثرہ خاتون نے نشاندہی کی ہے کہ یہ لوگ ملوث ہیں، ان لوگوں نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا، ان لوگوں نے بے حرمتی کی. تو ان کے اب اس پروسیڈنگ کو آگے بڑھایا جائے، ان لوگوں کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے. اور فرض کریں کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو وہ نہیں پہچانتی، وہ کہتی ہیں کہ یہ لوگ نہیں ہیں، ان کا کردار جو ہے وہ مشکوک ضرور ہے لیکن یہ مجھے ان لوگوں کو وہ نہیں پہچانتی، تو اس کے حوالے سے پھر عدالت میں یہ رپورٹ جمع کروائی جائے گی کہ اب ان لوگوں سے انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے، اب ان لوگوں کو جوڈیشل کر دیا جائے، ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. اچھا. ان کو جوڈیشل کیا جائے گا، ان کو جیل بھیجا جائے گا، پھر ایک پروسیجر کے تحت ان کی ضمانت ہوگی. اور اگر ہم ضمانت کی بات کریں اور ان میں دفعات کی بات کریں تو بہت سنگین دفعات ہیں. سب سے جو اہم دفعہ ہے وہ 354A ہے. اب اس کی جو کم سے کم سزا ہے وہ عمر قید ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ 382 جو ہے وہ کی گئی ہے. 382 میں ڈکیتی،
اور اس سے دیگر چیزیں شامل کی جاتی ہیں، اور اس کی جو سزا ہے وہ قانون کے مطابق تعزیرات پاکستان کی دفعہ 382 کی سزا جو ہے وہ 10 سال قید ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر تعزیرات پاکستان کی دفعہ 147 بھی اس کے اندر ہے۔ اس کی جو زیادہ سے زیادہ سزا ہے وہ 2 سال ہے۔ تو یہ مجموعی طور پر سنگین دفعات ہیں، اور اس کے بعد مزید دفعات جو ہیں وہ بھی ایڈ کی گئی ہیں، کیونکہ اس خاتون کا نے جو اپنی ایف آئی آر میں موقف اختیار کیا تھا کہ اس کی کچھ نقد رقم تھی، اس کے موبائل تھے، اس کے سونے کی بالیاں تھیں اور دیگر چیزیں تھیں، وہ بھی شامل کی جائیں گی۔ اور اس کے بعد جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے وہ بڑی خوفناک تھی۔ اس میں بتایا گیا کہ 13 زخم ہیں اس خاتون کے جسم پر جو نشاندہی کر رہے ہیں، یعنی زیادہ جو زخم تھے ان کے دائیں ہاتھ کے اس طرف تھے، یہاں پر کیلوں کے زخم تھے، جو خاردار تارے لگی ہوتی ہیں ان کی خراشیں تھیں، اس کے یہاں پر سینے کے قریب جو ہے وہ گہرے زخم تھے، اس کی کمر پر زخم تھے، اس کے پاؤں پر زخم تھے۔ تو مجموعی طور پر 13 ایسے گھاؤ تھے جو ہے جنہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ سیریس نوعیت کے ہیں، اور ان گھاؤ کو دیکھتے ہوئے بھی مزید دفعات جو ہیں وہ ایڈ کی جائیں گے۔ کسی کو مارنے کا، جان سے مارنے کے حوالے سے وہ بھی دفعہ جو ہے وہ ایڈ ہوگی۔ تو یہ مجموعی طور پر کیس جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔ اور اب تازہ ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج کے روز بھی پولیس نے 20 ملزمان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا ہے، اور ان کے حوالے سے بھی یہی جو ہے جو پہلا پروسیجر تھا کہ ان کی شناخت پریڈ ہوگی، تو ان ملزمان کی بھی اب شناخت پریڈ ہوگی، اور اب مجموعی طور پر 60 ملزمان ہو چکے ہیں جو گرفت میں آ چکے ہیں، اور 300 سے 400 لوگوں کے نام جو ہیں نامعلوم لکھے ہیں۔ تو اب مجموعی طور پر پولیس جو ہے وہ اپنے جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو کرتی نظر آ رہی ہے، اور انویسٹیگیشن کے حوالے سے بھی جو چیزیں ہیں وہ اب بہتر ہو رہی ہیں اور کافی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا شاکر بھائی، شناخت سے متعلق میرا ایک اور چھوٹا سا سوال ہے، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں بھی یہ سوال آ رہا ہوگا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہاں پر بچے بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں جن کا مستقبل اب خطرے میں ہے، تو کتنی احتیاط برتی جائے گی کہ کوئی جو ہے وہ بے گناہ اس میں نہ رگڑا جائے؟ اور شناخت کے حوالے سے آپ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کتنی احتیاط برتی جا رہی ہے؟ دیکھیں، ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس جس طرح لوگوں کو پکڑ رہی ہے، اور 60 لوگوں کو پکڑا ہے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ پولیس نے کاؤنٹر چیک 2 سے 3 مرتبہ کیا ہوگا۔ آپ نے درست نشاندہی کی کہ یہ بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ وہاں پر بچے ہلڑ بازی کر رہے تھے، اور وہاں پر جو ایک سین کریٹ ہوا، اس پہ جو ہے ہماری قوم 2 مختلف نظریوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ہم اس پر بات نہیں کرتے کہ غلطی کس کی تھی۔ غلطی کا تعین جو ہے وہ قانون اپنے مطابق کرے گا، پولیس کرے گی، ہمارے ادارے کریں گے۔ اور یہ آپ نے درست نشاندہی کی ہے کہ بچوں کا جو مستقبل ہے وہ داؤ پر لگ چکا ہے، اور اس سے زیادہ جو پریشانی ہے ان کے والدین کو ہے۔ ہم وہاں پر موجود تھے، یقین کریں کہ وہاں پر خواتین، بزرگ خواتین تھیں جو بچوں کے پیرنٹس تھے، ان کے اہل و عیال تھے، وہ رو رہے تھے، وہ دہائیاں دے رہے تھے کہ ایک ناکردہ گناہ کی سزا جو ہے وہ ان کے بچوں کو دی جا رہی ہے۔ کیا یہ جرم ہے کہ بچے وہاں پر جو ہے وہ مینار پاکستان گئے، 14 اگست کا دن تھا، وہ خوشی کا دن تھا، وہ وہاں پر ایک یادگار کے حوالے سے وہاں پر گئے۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کے بچے ملوث تھے، وہاں پر ان لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا یا ان لوگوں کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ اب ایک جو ٹک ٹاکر ہے جو ایک اپنی ویڈیو بنا رہا تھا، خود اس نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ لگایا، وہ بھی گرفتار، اسے بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو صرف نظر آ رہے ہیں ان کو گرفتار کر دیا گیا۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ان کے کردار کا تعین جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے بڑا اہم بات کی ہے کہ اگر تو وہ اس میں ملوث آ رہے ہیں تو پھر بلا تفریق کارروائی ہونی چاہیے، لیکن معیار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ویڈیو بن رہی ہے تو ویڈیو کے اندر اگر کوئی راہگیر گزر رہا ہے تو وہ ویڈیو کے اندر آ گیا جی تو اب اس کو پکڑ لو، یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پولیس جن لوگوں کو بھی گرفتار کرے گی ان کا پہلے کردار کا تعین کیا جائے گا تاکہ ان کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ رہے۔ باقی اس میں جو انتظامیہ ہے اس وقت تو کیونکہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اس واقعے کو بہت زیادہ ہائپ ملی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے اب جو پولیس ہے وہ بھی احتیاط برت رہی ہے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ جلدی جو بھی آ رہا ہے اس کو پکڑ کے اندر کریں تاکہ خود کو سیف کریں، کیونکہ اس میں ڈی آئی جی آپریشن بھی فارغ ہو گئے، ایس ایس پی بھی فارغ ہو گئے، تو اب پولیس والے بھی احتیاط یہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ خاتون، اگر فرض کریں کہ میں وہاں پہ موجود نہیں تھا
صحیح ہے، میں بالکل نہیں موجود تھا. اگر وہ کہہ دینا کہ یہ شاکر جو ہے یہ وہاں پر تھا اور اس کو میں تو پولیس نے یہ نہیں کہ دیکھنا کہ میں وہاں پر تھا نہیں تھا, اس نے اس وکٹم کی بات سن کر جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ مجھے گرفتار کر لینا ہے. یعنی اب صورتحال اس طرح کی ہے. تو اس سے صورتحال کو جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ جو بھی کیا جائے وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے اور تسلی کے ساتھ جو ہے انویسٹیگیشن کی جائے. ہمارے ہاں یہی مسئلہ ہے کہ ناقص پروسیکیوشن, ناقص تفتیش کے باعث ملزم جو ہیں وہ آزاد ہو جاتے ہیں, اور بہت سے ایسے کیسز ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ شروع سے ہائپ تو ہوتی ہے, 1-2 ماہ اس کے بعد یہ کیس ہی ختم ہو جاتے ہیں. اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کیونکہ اس میں جو مدعی مقدمہ ہے وہ خاتون ہے, وکٹم ہے. اب وہ کسی بھی سٹیج پہ کہہ دیتی ہے کہ جی میں جو ہے وہ اس کیس کو مزید نہیں دیکھنا چاہتی, میں صلح کرنا چاہتی ہوں, تو یہ کیس ختم ہو جائے گا کیونکہ اس میں مدعیہ جو ہے وہ حکومت کی نہیں ہے. صحیح ہے. تو ایسے کیسز ہم نے بڑے دیکھے ہیں, اور ایسے کیسز کا انجام جو ہے وہ آخر میں 2-3 ماہ بعد جو ہے وہ کوئی ڈراپ سین ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اچھا شاکر بھائی, آپ نے بتایا کہ اس میں بڑی سنگین دفعات لگائی گئی ہیں اور یہ میرے خیال سے نان بیلیبل یہ اوفینسز ہیں, تو سننے میں یہ آیا کہ ایک ملزم کی اس میں ضمانت بھی ہوئی ہے, وہ کیا کیس ہے وہ تو بتائیں. جی بالکل, یہ ملزم مرکزی ملزم کہا جا رہا ہے. اچھا. اس کی جو نشاندہی ویڈیوز میں ہوئی, اس کا چہرہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آیا ہے, لیکن ابھی اس کے جرم کا تعین نہیں ہو سکا. صحیح ہے. اب اس نے جو ہے وہ قبل از گرفتاری درخواست ضمانت لاہور کی سیشن کورٹ میں دائر کی, اور اس میں اس نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ وہ وہاں پر موجود تھا. ٹھیک ہے. یہ سارا واقعہ اس کے سامنے ہوا. ٹھیک ہے. لیکن جو اسے خطرہ ہے کہ پولیس اسے گرفتار کر لے گی, یعنی اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس میں ملوث نہیں ہے, لیکن خدشہ ہے کہ پولیس گرفتار کر لے گی, اور اس نے خود کو پیش کیا ہے عدالت کے سامنے, سرنڈر کیا ہے کہ میں کسی قسم کی بھی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں, میں اپنا موقف دینا چاہتا ہوں, اور پولیس نے ایک بے بنیاد مقدمہ درج کیا ہے جس میں اسے خدشہ ہے کہ اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے. اس کی ایک مثال میں تھوڑی سی آپ کو, ابھی مستقبل قریب میں مفتی عزیز الرحمان کا ایک کیس تھا جو بڑا ہائپ پہ تھا, اس کے حوالے سے اس کے بچوں نے جو ہے وہ قبل از گرفتاری درخواست ضمانتیں دائر کی تھیں, اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ کیونکہ جو معاملہ ہے ان کے والد کا ہے, اور جو متاثرہ طالب علم تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ ان کے بیٹے بھی اسے دھمکا رہے ہیں. صحیح ہے. تو انہوں نے پھر اس خدشے کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنی اریسٹ بیفور جو ہے وہ دائر کی تھی, اور اس میں یہ کہا تھا کہ وہ انویسٹیگیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بچہ جو ہے اگر انویسٹیگیشن کو جوائن کرتا ہے اور یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی اس میں کردار نہیں ہے, اس میں ملوث نہیں ہے, تو پھر اس کی جو ہے ضمانت کنفرم ہو سکتی ہے. اور اگر کہیں پر اس کا کردار سامنے آ جاتا ہے اور پولیس اپنی رپورٹ میں کوئی ایسا ایویڈنس, ایسا شواہد جو ہے وہ عدالت میں پیش کر دیتی ہے, تو پھر اس کی ضمانت خارج ہوگی, اور اس کے بعد پولیس اس کو گرفتار کر لے. ٹھیک ہے. اچھا شاکر بھائی, اب آخر میں جو پولیس کی انویسٹیگیشن ہے اس کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کیس کو, تو پولیس نے ابھی تک کیا انویسٹیگیشن کی ہے, اور جو رپورٹ جمع کروائی ہے پولیس نے عدالت میں, اس حوالے سے بتائیں. پولیس نے جو اپنی ابتدائی جو تفتیش ہے, انویسٹیگیشن ہے, وہ جو عدالت میں پیش ہوئی, تو اس میں تو انہوں نے 2 سے 4 سطریں ہی لکھی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی پہلے باتیں تو جو ہم نے میڈیا پہ سنی, جی ہم نے نشاندہی بھی کر لی, ہم نے کیس حل بھی کر لیا, لوگ ہم ان تک پہنچ بھی چکے ہیں, لیکن جو حقائق ہیں وہ اس کے برعکس ہیں. جو عدالت میں رپورٹ جمع کروائی گئی ہے اس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ ہم نے گرفتار کیے ہیں, ان لوگوں کو ان کی جو نشاندہی ہے وہ CCTV کیمروں اور مختلف فوٹیجز سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی شناخت پریڈ, یعنی ابھی بھی کنفرم نہیں ہے پولیس کو کہ یہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی ہم شناخت پریڈ کروانا چاہتے ہیں, اور وہ متاثرہ وکٹم جو ہے وہ اس کی شناخت کرے گا. اس کے بعد پھر ہم ان کے کردار کے تعین کے حوالے سے مزید انویسٹیگیشن کریں گے. یعنی پھر اس کے بعد پولیس جو ہے جس موبائل سے وہ ٹک ٹاک بنی, یعنی جس ٹک ٹاکر کو گرفتار کیا ہے, تو وہ موبائل برآمد کرے گی کہ جی اس موبائل سے یہ فوٹیج بنی ہے. جب آپ کیس چلان کے لیے پیش کرتے ہیں تو پھر آپ نے اگر کسی کو سزا دلوانی ہے تو پھر آپ کے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے. اگر ہم زبانی کہتے رہیں کہ یہ ویڈیو میں موجود ہے, تو ویڈیو کا ایک فرانزک ہوتا ہے جو اس بات کا تعین کرتا ہے کہ یہ ویڈیو اوریجنل ہے. ٹھیک ہے. اب وہی کیس میں مفتی عزیز کا تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ مفتی عزیز نے اس ویڈیو کو جو ایک وائرل ہوئی اس کو اس نے چیلنج کر دیا, وہ کہتا ہے یہ ویڈیو فیک ہے. اب اس کا فرانزک ہوگا, فرانزک میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا یہ جو میرا موبائل ہے اس موبائل سے یہ فوٹیج بنی ہے کہ نہیں بنی, اور آیا یہ ویڈیو فارورڈڈ ہے.
اگر تو ویڈیو فارورڈڈ ہوتی ہے تو پھر وہ آپ کا جو ثبوت ہے وہ کمزور سمجھا جاتا ہے. اگر تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس موبائل سے بنی ہے, یہ شاکر کا موبائل ہے اور اسی موبائل سے کلک ہوا, اسی موبائل سے ساری چیزیں بنی ہیں, تو پھر وہ ایویڈنس جو ہے وہ اسے آپ مضبوط تصور کرتے ہیں. تو ابھی تک جو پولیس کے پاس میں یہ سمجھتا ہوں, یا جو میں نے اب تک کی جو انویسٹیگیشن دیکھی ہے, تو کوئی ایسا خاطر خواہ ثبوت پولیس کے پاس موجود نہیں ہے جس سے وہ یہ ثابت کر سکیں کہ یہ لوگ کون سا اس میں ملوث تھا. ابھی تو صرف ہم ویڈیوز کے اوپر بات کر رہے ہیں, وہ ویڈیوز جو وائرل ہوئی ہیں اس میں ایڈیٹنگ بھی ہو سکتی ہے, اس میں مختلف ایفیکٹس بھی لگائے جا سکتے ہیں. تو ابھی ہم اس بات کا تعین نہیں ہوا کہ وہ ویڈیوز کا, جب تک ان کا فرانزک نہیں ہوتا, جب تک ٹھوس شواہد جو ہیں وہ نہیں ملتے. اس میں اب اس خاتون کے وہ جو اس وقت اس نے لباس زیب تن کیا ہوا تھا اس کو محفوظ کیا گیا یا نہیں کیا گیا, کیونکہ اس کے لباس سے بھی کافی چیزیں مل سکتی ہیں, فنگر پرنٹس لیے جا سکتے ہیں, وہاں سے جو ہیں ڈی این اے لیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی نے وہاں پر اسے برہنہ کرنے کی کوشش کی یا اس کی بے حرمتی کی تو کسی کا کوئی بال گر سکتا ہے, کسی کے جو تھوڑا سا جسم کا ماس ہے وہ اس کے اوپر لگا ہو سکتا ہے. تو یہ وہ شواہد ہیں جو پولیس کو اکٹھے کرنے چاہیے. اگر کسی کو آپ نے سزا دلوانی ہے, اگر یہ چیزیں ضائع کر دی گئیں, وہ تمام شواہد ضائع کر دیے گئے, تو ٹو دا اینڈ ہم دیکھیں گے 6 مہینے بعد, سال بعد, 3 مہینے بعد یہ کیس جو ہے وہ کلوز ہو جائے. ٹھیک ہے شاکر بھائی, بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. تو ناظرین, آپ نے عدالت کی جو سماعت ہوئی اس کے بارے میں ساری تفصیلات سنی, پولیس کیا انویسٹیگیٹ ابھی تک کر چکی ہے اس کے بارے میں سنا, اور آخر میں صرف اپنا ایک ہی نقطہ جو ہے وہ انڈورس کرنا چاہوں گا کہ اس میں بچے انوالو ہو چکے ہیں. اداروں کو چاہیے کہ بہت احتیاط کے ساتھ اس انویسٹیگیشن کو آگے لے کر بڑھیں تاکہ کوئی بے گناہ جو ہے وہ اس میں قصوروار نہ ٹھہرایا جائے. تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو, اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور ہوگا کریں. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. اجازت دیجیے, اللہ.